ومن سب نبیا ومن سب نبیا من سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا ومن سب نبیا من سب نبیا ومن سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا تسا حضور دی عزت واسطے کیا کیتا ہے کدی ضرور گریبان چ پوچھنا کہ میں کس منہ نال قبر چ حضور نو پہچانا گا کیا میرے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ میں اس ویلے کہاں گا میرے نبی من کیوں جی کیا قیامت والے دن میرے کو منہ ہے کہ میری زبان ایڈی باہر ہوئے گی تو میں پھر حضور کو جاواں گا کہ حضور حوض کوثر تے جام مینوں ہی پلا دو کیا جدو تو پھنسے ہوئے گا میزان ہوتے تو اس گل تک تیرے اندر کوئی ہے کہ تو حضور دی بارگاہ میں کہے حضور میرے نامہ اعمال کوئی نہیں آج کرم فرماؤ نا فرمانیاں اللہ رسول دیاں کر کے نا ایٹم بم ہوندے بھی بندہ کہے ہم جنگ چھیڑ دے میں کہا جنگ تو چھیڑنی اللہ جو فرماتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنتم ویکون الدین کلہ للہ اللہ نے جو فرمایا مسلمانوں اٹھو اور قتل کر دے انہاں لوگوں جڑے دین اسلام دے باغین یہاں تک کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب آ جائے پیر صاحب تو ویسے ہی فارغ ہیں ہاں جی پیر صاحب تو اتنے مقدس آدمی ہیں کہ وہ تو باہر جے ختم نبوت کی خاطر نکلن تے حضرت صاحب پھر اتنے جی آنسو گیس دے شیل آ جائے کیوں جی اتنے آنسو گیس دا حضرت صاحب نو شیل آ جائے 20 قسم دا جبے پائے تے حضرت صاحب دا 5 لاکھ مرید ہے جی حضرت صاحب جو حجرے تو باہر آ گئے تے حضرت صاحب نو کوئی شیل آ کے لگ گیا تو پھر تے حضرت صاحب دا بچنا کیوے میں نو دس ہوئے امیر حمزہ دے جگر دے ٹکڑے کیوں ہوئے کیوں جی ہاں تیرا پیر اتنا مقدس کدوں دا بنے ہاں آج حضور دے بارے گل کرو آج حضور دے بارے گل کرو حالات نہیں ٹھیک جے قیامت والے دن جڑا بے وفا ہے وہ کہے گا حضور میری سفارش کرو تے حضور فرمان آج تے بالکل ہی حالات کوئی نہیں ٹھیک آج تے اللہ صفت انتقام نال جلوہ گارے آج تے انبیاء تے رسول بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری نفسی نفسی جس دن حضور نے فرما دیتا آج تے بالکل حالات نہیں ٹھیک کی لڑ آیا جب میری عزت دی گل سی گھروں نہ نکلیا آپ محنت کریں وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے کیوں حضور نے خود اتنی بڑی گواہی دی کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یار لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں تو ان کو کہنا ہے حضور نے گواہی جو اتنی بڑی دی حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کتنی فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کیا گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا حضور پھر عشق تو یہ ہے نا اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے بے عدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات والارض بھی اور حاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے وکفا باللہ شہیدہ حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے یہ عشق ہے میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا حضور تسی تے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں وہ ستارہ آسمان
حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے، اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں، خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ یہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ کہتی ہے بتسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیہ، کسی عالم، کسی صوفی، کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا۔ اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا، لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی، ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیو نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہیں نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہیں کہ سب نے بر صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی، لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی۔ کیوں حضور قدر پڑھے آپ نے بعدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان، اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و حاملان عرش بھی گواہ ہے، اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وکفا باللہ شہیدہ کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے۔ اس زبان نو کٹ کے کتیاں دے سٹ دیو جس زبان تے لبیک کا نعرہ نہیں آندا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا لوتھڑے کا نام نہیں، یہ تے کتے کول بھی ہے، یہ تے وابیوں کول بھی ہے، انہیں دے دل نو دل نہیں کیا جاندا، انہیں دی آنکھ نو آنکھ نہیں کیا جاندا۔ فرمایا کس کو کہتے ہیں؟ کہا وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محب ہو نات کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ نعرہ انج دلاؤ کہ پورے پاکستان کے رافضی خارجی ناسبی ان کو پتہ چل جائے کہ جامعہ نظامیہ رضویہ کا ایک سٹیج آج بھی موجود ہے جہاں سے وہی آواز آ جاتی ہے جو آواز امام احمد رضا بریلی کے 2.5 مرلے کے مدرسے سے آیا کرتی تھی۔ لبیک لبیک۔ نعرہ ہماری اندر ہے، اے ناریاں نوریاں چھاٹتے ہو، بولن نال کدی کوئی نہیں مریا، بولن نال مردے تے اسی کدوں دے مر جاندے۔ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا۔ میرے آقا دے اس ویلے آنسو مبارک جاری ہو گئے سن، اے فرمان سنا دیا، فرمایا اتنا عدل دا دن ہونا ہے اس دن تے یار جے بکری سنگ والی بغیر سنگ تو مارے تو انہوں سنگ دیتے جان گے تے اے اس دن اے عدل نہیں ہونا کہ جنہ ڈاکے مارے ختم نبوت تے آپ باہر آؤ، جنہ انہوں نے ووٹ دیتے باہر آؤ، جنہ انہوں نے سپورٹ کیتی باہر آؤ، جنہ انہوں نے نعرے لائے باہر آؤ، تے نال اوتھے اے بھی اعلان ہونا ہے جڑا حفاظت واسطے ٹھنڈیاں ہواواں فیض آباد بیٹھے رہے وہ بھی باہر آؤ۔ ان کو کیا میسج دیتے ہیں؟ لوگ کافی پریشان بھی ہیں۔ میں ان کو میسج یہ دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ کی عزت نہیں نہ ہوگی تو ٹریفک تو کیا، امام مالک کہتے تھے ساری امت مر جائے پھر، آپ تو ٹریفک کو رو رہے ہیں نا۔ امام مالک کہتے تھے اگر حضور کی امت حضور کی عزت پر پیرا نہیں نہ دے سکتی، وہ اجتماعی طور پر ساری مر جائے، پھر فائدہ کیا اس کے زندہ رہنے۔ تو ہم تو آئے ہیں ختم نبوت کے لیے، آپ ٹریفکوں کے ساتھ اس کو نہ ملایا کریں۔ نہیں اب دیکھیں نا مارکیٹیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، سارے جہان بند ہو جائیں نا، ختم نبوت کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد۔
فواجب علی کل مومن متى ذکر و ذکر عنده ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکته و یاخذ فی هیبتی و اجلالی کما کان یاخذ بی لو کان بین یدیه و یتأدب بما ادبنا اللہ بی. وهذه كانت سیرت السلف والائمة الماضین وتعذير بالمبالغة في نصرته واعانته وتعظیمه. ہاں جی، اور وعادت الصحابۃ فی ذلک المبالغہ وہم وہم بال. ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، حضور بھی خوش ہوتے ہیں حضور کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے. اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہی نہ کی جائے بلکہ ان کی مرمت بھی کی جائے. مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی. کیسے شفاف الیکشن ہے؟ کوئی بات نہیں انشاءاللہ، واللہ عزیز ذو انتقام. وہ ان سے ایسا انتقام لے گا، ان کی نسلیں بھی یاد رہے. انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا. بالکل ہمارا راستہ کیا تھا؟ ہمارا راستہ کیا ہونا ہے؟ انہوں نے دین کا راستہ روکا. جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے راہ دیتا ہے. یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ وہ ان کو کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. یہ مجھے بہت شکایات ہیں پاکستان میں، جدھر میں جاتا ہوں نا، وہ جی یہ لبیک کا موقف نہیں آیا. بھائی موقف آپ نے دینا ہے یا ہم نے دینا ہے؟ یا تو پھر آپ قائد بن جائیں، میں ویل چیئر آپ کے پیچھے پیچھے چل لے. جو آدمی دیکھے نا بلندی پر بیٹھا ہے، ایک وہ دیکھ رہا ہے، ایک سین میں بیٹھا ہے. جو بلندی پر بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے اس کو کام. دنیا سے بدترین مشرک سے بھی جا کر پوچھ کہ وہ اپنے بت کے بارے میں کتنا مخلص ہے. ہندو سے پوچھ وہ اپنی گائے کے بارے میں کتنا مخلص ہے. یہودی سے پوچھ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے. عیسائی سے پوچھ کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے. تجھے اپنے نبی کے ساتھ اتنا بھی اخلاص نہیں ہے کہ ایک آدمی لبیک کا نعرہ لگاتا ہے اور تو کہتا ہے مولانا یہ سیاسی نعرہ ہے. تو نے کلمہ کون سا پڑھا ہے؟ مجھے بھی بتا. ہم فقیر لوگ ہیں، ہم دعا دیتے ہیں. ایک مولوی سی نے حضور محبوب سبحانی کے خلاف تقریر کی تھی. وہ کہندا ہے کوئی غوث تو میری ٹنگ توڑ دے. فیصل آباد تقریر کی تھی. اس ویلے کوستان دی بساں چل دیاں سن. او بیٹھے بس تے اگے آ کے کوستان دی بس لگی ککر وچ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اودیاں 2 منٹ لتاں ٹوٹ گئیاں. ساڈے ایک مولانا کہن لگے، انہوں نے کہا پتر اس کو کہتے ہیں غوث مانگ ایک تے دیندا 2 ہے. فلم یبلغ ما هو حقہ. ایتھے آ کے امام تقی الدین سبکی قلم توڑ دیتا. فرمایا صحابہ باویں بڑے بڑے مبالغے کیتے، اینج بھی نہیں کیتا. سب بھی لڑائے صدیق اکبر، پھر اینج بھی نہ کیتا. 70 زخم لا کے اینج بھی نہ کیتا. فرمایا باویں انہاں سمندر میں یہ گھوڑے سٹ دیتے. تہ بن کے کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے. ایک خاتون نے 4 رشتوں تو بعد بھی کیا کل مصیبت بعدک جلل. لیکن فلم یبلغ. وہ کہنے لگے میں رسول اللہ کا ایک پیغام لے کے آیا. میں اینٹار کے پیچھے بہ گیا. میں کہا جناب یہ تے کتے کول تے یہ گل کوئی نہیں ہو سکتی، تسی سید ہو دسو. کہنے لگے رسول اللہ کا فرمان سن. حضور نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دینا اس مشن سے پیچھے نہ ہٹے ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ سید صاحب کہنے لگے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور وہ تو ویل چیئر پر ہے. کہا مجھے پتہ ہے وہ ویل چیئر پر ہے. یہ مولوی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور دیکھو جی ٹریفک بند کر دیتی اور دسو جی روڈ بند کرنا کہاں کا اسلام ہے؟ تو میں کہا ختم نبوت تے حملہ کرنا اسلام ہے؟ تو سانو دسنا ہوئے ملک پاکستان تے پوری سملی حضور دی ختم نبوت تے حملہ کر دے وے اے اسلام ہے؟ اے انسانیت ہے؟ بڑ کر دے ہو بہ کے جی ہے کوئی انسانیت ہے جی روڈ بند کر دینا؟ میں کہا کوئی انسانیت ہے گستاخ رسول نو رہا کرنا؟ یہی وہ پوچھتے کہتے ہیں ان نوجوانوں کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا. حضور سے پیار کرنے لگے اور حضور کا عشق چیز ہی ایسی ہے زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے جو امت دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہے اور پورے کفر کو لتاڑنا چاہتی ہے، پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، تو پھر ایک ہی طریقہ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرنا. ہو گئی.